تو رک جائیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں ادھوری رہ گئی ہیں تو یہ کہانی شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ عائشہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی جس کی ماں کتنے مہینوں سے بیمار تھی۔ ہر رات تہجد میں وہ ہاتھ اٹھا کر صرف ایک ہی دعا کرتی کہ یا اللہ میری ماں کو شفا دے دے، میرے گھر کے حالات آسان کر دے۔ مہینے گزر گئے مگر حالات بدلتے نظر نہ آئے۔ ایک رات وہ بہت روتی اور کہنے لگی یا اللہ، کیا میری آواز تجھ تک نہیں پہنچتی؟ کیا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اس رات اس نے قرآن کھولا، اس کی نظر اس آیت پر پڑی، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے دل میں کہا یا اللہ اب میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ اور چند ہفتوں بعد ایک خیر خواہ نے اس کی ماں کے علاج کا انتظام کر دیا۔ علاج شروع ہوا اور آہستہ آہستہ صحت بہتر ہونے لگی۔ اس دوران عائشہ کو ایک ایسی نوکری بھی مل گئی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ حیران تھی، تب اسے سمجھ آیا اللہ نے اس کی دعا رد نہیں کی تھی بلکہ بہترین وقت تک سنبھال کر رکھی تھی۔ اور پتہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کبھی بھی اپنی دعا کو ادھورا نہ سمجھے۔ اللہ خاموش ضرور رہتا ہے لیکن غافل کبھی نہیں ہوتا۔ آپ کے آنسو، آپ کا صبر، آپ کی خاموش دعائیں سب اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اگر آج بھی کسی دعا کے پورا ہونے کا آپ کو بھی انتظار کر رہے ہیں تو ہمت نہ ہارے۔ یاد رکھیں چپ کر کے رو لینے والا انسان ادھورا نہیں رہتا، کیونکہ اس کے آنسو اللہ کے سامنے گرتے ہیں اور اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس میں اللہ تمہیں سنبھالے رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ تمہارے دل میں آنے والے ہر خیال کا اللہ کو علم ہے، وہ جانتا ہے تم نے اپنے اندر کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ تمہارا نمازوں میں یوں رونا اور آسمانوں کو یوں خاموشی سے دیکھنا، وہ ان سب سے واقف ہے۔ صبر و یقین رکھو، جلد اللہ تمہیں اپنی مدد دے گا۔ تم جان جاؤ گے کہ جب اللہ دعاؤں کو فوراً جواب نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزے بن جاتی ہیں، اور پھر جب معجزے ہوتے ہیں اور تو کچھ ادھورا نہیں رہتا۔ اور اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے، شاید کسی ٹوٹے ہوئے دل کو آج امید مل جائے۔ جزاک اللہ خیر۔